باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصرنا ومعین ایاک نعبد وایاک نستعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زہرا کلاسز سال اول مرحلہ ثانیہ درس تاریخ کے ائمہ معصومین کا پہلا درس ہے، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہبری و رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، جن میں سے 313 رسول اور باقی نبی تھے، اور رسولوں میں 5 اولو العزم ہیں۔ ان تمام انبیاء اور مرسلین پر اور ان کی عصمت و طہارت پر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ انہی انبیاء مرسلین میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور عظمت و جلال سے پیدا کیا تھا۔ وہ نبی، رسول، اولو العزم ہیں، وہ نوری تھے اور ان کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ ہمارے رسول اللہ کی جو خصوصیات ہیں، جو معجزات ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اپنے بندوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، 313 رسول بھیجے ہیں، اور اس میں 5 اولو العزم پیغمبران ہیں۔ ان تمام انبیاء مرسلین پر اور ان کی عصمت و طہارت پر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ انہی انبیاء میں ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور عظمت اور جلال سے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے۔ تو ان کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ ان کی عصمت و طہارت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نور عظمت و جلالت سے پیدا کیا ہے۔ وہ نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم ہیں اور نوری ہیں، اور ان کے جسم کا سایہ نہیں۔ اولو العزم پیغمبران یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ سائے مادری سے محروم ہو گئے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ گرامی جناب آمنہ بنت وہب حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینے گئی تھی۔ وہاں انہوں نے 1 ماہ قیام کیا تھا،
جب مدینے سے واپس آنے لگی تو مقام ابوا میں انتقال فرما گئی اور وہ وہیں دفن ہیں۔ آپ کی خادمہ ام ایمن آپ کو لے کر مکہ آئی۔ یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے بارے میں تحریر کریں۔ آپ کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی، اور آپ جو ہے مدینے آئی ہوئی تھی، وہاں حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے آئی ہوئی تھی، اور جب وہاں سے واپس ہونے لگی تو مقام ابوا میں آپ کا انتقال ہوا اور وہیں پر آپ دفن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی خادمہ ام ایمن جو ہے مکہ لے کر آئی تھی۔ جب آپ کی عمر مبارک یعنی ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کا 120 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد آپ کے بڑے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور آپ کی چچی جناب فاطمہ بنت اسد نے فرائض تربیت اپنے اوپر عائد کیے اور اس شان سے تربیت کی کہ دنیا نے آپ کی ہمدردی اور خلوص کا لوہا مان لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مرحلے ہیں جس میں اپنے والد کو آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ کے والد کا انتقال پہلے ہو چکا تھا اور اس کے بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ جو ہے 6 سال تک اپنے والدہ کے ساتھ رہے، اور جب آپ کی عمر جو ہے 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، جن کی تربیت میں آپ رہے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی چچی فاطمہ بنت اسد نے فرائض تربیت اپنے اوپر لیا اور اس شان سے تربیت کی کہ دنیا نے آپ کی ہمدردی اور خلوص کا لوہا مان لیا۔ آپ کا اہم ترین معجزہ قرآن ہے۔ آپ یکتا پرستی کے منادی اور اخلاق کے داعی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اہم ترین معجزہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ آپ جو تھے توحید پرستی، یکتا پرستی کے منادی تھے، یعنی یہی لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور اخلاق کے داعی تھے۔ آپ کا اہم ترین پیغام توحید اور یکتا پرستی تھا۔ مکارم اخلاق اور اچھائیوں کی تکمیل آپ کی بعثت کے اہداف میں سے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے اگرچہ کئی سال تک آپ اور آپ کے پیروکاروں کو اذیت اور آزار کا نشانہ بنایا، مگر آپ اور آپ کے پیروکار کبھی بھی اسلام سے دستبردار نہیں ہوئے۔ مکے میں 13 سال تک تبلیغ کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی۔ مدینے کی طرف آپ کی ہجرت کو اسلامی تاریخ کا آغاز قرار دیا گیا۔ بعثت کے اہداف جو رسول اللہ کے تھے، آج 27 رجب بھی ہے اور 27 رجب کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے۔ یہ دن عید کا دن ہے، اسے عید بعثت کہا جاتا ہے۔ جس وقت پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، آپ غار حرا میں تھے، اور جب آپ وہاں سے نکلے ہیں تو ہر کوچہ، ہر در و دیوار آپ کو سلام کر رہا تھا،
اور ان جملوں کے ساتھ سلام کر رہا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یعنی جو ہم سب مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے جو کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا اعلان جو ہوا ہے یہ 27 رجب کو ہوا، یعنی عید مبس کے دن ہوا ہے، جو آج کے دن۔ آج کے دن جو ہے روزہ بھی رکھنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جو آج روزہ رکھتا ہے عید مبس کے دن 27 رجب کا روزہ، اسے 70 سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سب کیوں؟ یہ سب محبت رسول میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کو آج ہی رسول ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، آج ہی یہ عہدہ نوازا گیا ہے، آج ہی اس کا پرچار ہوا ہے، آج ہی کے دن جو ہے رسول اللہ کو اور پہلی وحی آئی ہے۔ تو یہ دن جو ہے بڑا مبارک ہے، اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ دن مبارک کرے۔ اور اس دن سے ہمیں جو تعلیم لینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب محبت رسول اور آل رسول کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، اور رسول اور آل رسول کی تعلیمات کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے مقصد کو اپنائیں اور اسی پر ثابت قدم رہیں۔ تو آپ کا اہم ترین معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ آپ یکتا پرستی کے منادی اور اخلاق کے دائی ہیں۔ آپ کا اہم ترین پیغام توحید اور یکتا پرستی تھا۔ مکارم اخلاق اور اچھائیوں کی تکمیل آپ کی بعثت کے اہداف میں سے تھے۔ تو یہاں پر تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے اہداف کیا کیا ہیں؟ رسول اللہ یکتا پرستی کی دعوت دے رہے تھے، توحید پرستی کی دعوت دے رہے تھے، اور اخلاق کی دعوت دیتے تھے، اخلاق کے دائی تھے۔ تو یہ کام جو ہے مشرکین کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی وجہ سے رسول اللہ کی توحید پرستی کی وجہ سے، توحید کی دعوت کی وجہ سے، اخلاق کا پرچار جو کرتے تھے، اخلاق کا مظاہرہ جو کرتے تھے، یہ سب کی وجہ سے مشرکین کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی۔ لہذا مکہ کے مشرکین جو ہے کئی سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے پیروکاروں کو اذیتیں دینا شروع کر دیا، اور کوئی بھی موقع محل نہیں چھوڑتے تھے جہاں پر آپ کو نشانہ نہ بنایا جاتا تھا۔ مگر آپ بھی اور آپ کے پیروکار بھی کبھی بھی اسلام سے دستبردار نہیں ہوئے، یعنی جو کلمہ توحید پڑھا ہے، جو اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ کا، جو گواہی دی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس پر یہ لوگ ثابت قدم رہے، دستبردار نہیں ہوئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ جب تکلیف آئی تو اسلام کو چھوڑ بیٹھے یا اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے، نہیں، بلکہ اذیتوں کو سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، اور دین کے پابند رہے۔ اور مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک تبلیغ کے فرائض انجام دیے ہیں۔ اور جب آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت واقع ہوئی ہے، اور آپ کی شریک حیات ام المومنین زوج رسول حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا ہے، تب آپ نے جو ہے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ مدینے کی طرف آپ کی ہجرت کو اسلامی تاریخ کا آغاز قرار دیا گیا۔
رسول خدا کی کوششوں سے عربوں کا جاہلیت زدہ معاشرہ مختصر سے عرصے میں ایک توحیدی معاشرے میں بدل گیا، اور تقریباً پورے جزیرہ نما عرب نے آپ کی حیات طیبہ کے دوران ہی اسلام قبول کیا۔ یہ رسول اللہ کی محنت اور مشقت اور کوشش تھی کہ وہ جاہل معاشرہ جو تھا توحیدی معاشرے میں بدل گیا، اور یہ کام آپ کی حیات طیبہ کے دوران ہی ہوا کہ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ بعد کے ادوار میں بھی آج تک اسلام کا فروغ جاری ہے، اور آج دین اسلام مسلسل فروغ پانے والا دین سمجھا جاتا ہے۔ آج دنیا بھر میں جو سب سے بہتر دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو ثابت قدمی دکھلانا ہوگی، جیسے رسول اللہ نے دکھلایا کہ مکے میں جب توحید کا درس دیا ہے، توحید کی دعوت دی ہے، توحیدی کام شروع کیا ہے، تو کفار و مشرکین خلاف تھے، اذیتیں دیتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے۔ آج بھی لوگ اسلام سے ڈرے ہوئے ہیں، اور اس کا خوف ہی یہ ہے کہ جو اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، کبھی جو ہے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، کبھی قرآن جلایا جاتا ہے، کبھی کارٹون بنایا جاتا ہے۔ یہ وہی سب چیزیں ہیں جو لوگوں میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی ثابت قدمی اور ثبات قدمی کہ وہ آج بھی رسول اللہ کے دین پر ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات پہ ہیں، ان کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور جتنا یہ دشمن کام کرتے جاتے ہیں اتنا ہی اسلام کو بھی فائدہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن جلایا گیا، اس کے بعد نہ جانے کتنے قرآن جو ہے پرنٹ ہوئے اور لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ثابت قدم رہیں، دیندار رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں، دینی تعلیم کو پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ تو آج دین اسلام مسلسل فروغ پانے والا دین سمجھا جاتا ہے۔ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اپنے بعد قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رکھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی۔ واقعہ غدیر سمیت مختلف مواقع پر امام علی علیہ السلام کو اپنے جانشین کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہماری ہدایت کے انتظام کر کے گئے۔ تو یہاں پر چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے بعد کیا انتظام کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مسلمانوں کی ہدایت کے لیے قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رکھنے کی وصیت فرمائی تھی، جس کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى عَلَيَّ الْحَوْض۔ صاف صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو دونوں وزنی چیزیں ہیں، بھاری چیزیں ہیں۔ ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت ہے، نام بھی لیا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب ہے اور میری طرف ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔
وَلَن يَفْتَرِقَا، اور ان دونوں میں جدائی بھی نہیں ہوگی، قرآن اور اہل بیت میں جدائی بھی نہیں ہوگی، حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے زمانے میں ہدایت کے انتظام کیے ہیں، کانٹوں پر چلے لیکن ہدایت کا کام کیا، غلاظتیں پھینکی گئیں لیکن ہدایت کا کام کیا، کفار اور مشرکین نے اذیتیں پہنچائیں لیکن ہدایت کا کام کیا، ایسے رسول اللہ نے اپنے بعد امت کی ہدایت کے لیے انتظام کیا اور وصیت فرمائی۔ اور اس سے پہلے جو ہے رسول اللہ کا جو حج ہے وہی پہلا حج ہے، وہی آخری حج ہے۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا تھا، وہی پہلا بھی تھا وہی آخری بھی تھا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر غدیر کے میدان میں جو ہے اپنے بھائی حضرت علی علیہ السلام کو حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے جانشین بنایا تھا۔ واقعہ غدیر خم ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اگر جن لوگوں کو واقعہ غدیر خم یاد ہے وہ آج بھی حضرت علی علیہ السلام کو رسول کا خلیفہ مان رہے ہیں، تو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بھی اہتمام کیا تھا اور اپنے زندگی کے بعد بھی انتظام کیا تھا، وصیت فرمائی تھی اور جگہ جگہ تعارف کرایا تھا۔ آپ کی حکمت عملی سے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب کیا گیا۔ خانہ کعبہ میں جو اللہ کا گھر ہے جو مکے میں ہے، اس کے ایک کونے میں دروازہ جہاں لگا ہوا ہے، دروازے کے بالکل کونے سائڈ میں حجر اسود نصب ہے، آج بھی ہے، جس کی زیارت حجاج کرام کرتے ہیں، مومنین کرتے ہیں، مسلمین کرتے ہیں۔ جو لوگ حج و عمرہ پہ گئے ہیں، جنہوں نے کعبہ مکرمہ کی جو ہے زیارت کی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا اور اس کا بوسہ بھی لیا ہوگا۔ تو حجر اسود جو ہے وہ خانہ کعبہ میں نصب ہے، یہ آپ کی حکمت عملی سے جو ہے نصب کیا گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بعثت پیغمبر سے قبل قریش نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ منہدم کر کے از سر نو اس کی تعمیر کی جائے اور اسے بلند کیا جائے، چنانچہ اسے گرا کر اس کی تعمیر نو شروع کر دی گئی۔ یہ خانہ کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ حضرت ابراہیم نے رکھی۔ بنیاد تو بہت پہلے سے تھی، لیکن اس کو جو تعمیر کیا ہے وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کیا ہے خانہ کعبہ کو، اور اس کے بعد نہ جانے کتنی بار اسے جو ہے تعمیر کیا گیا۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ بعثت پیغمبر سے قبل، یعنی 27 رجب کو بعثت پیغمبر ہے، جس میں آپ کو اعلان ہوا کہ انہیں رسول بنایا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ تو بعثت پیغمبر سے پہلے جو ہے کا یہ واقعہ ہے، جسے مورخین نے لکھا ہے کہ قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ منہدم کر کے سر نو اس کی تعمیر کی جائے گی اور اسے بلند کیا جائے، چنانچہ اسے گرا کر اس کی تعمیر نو کا کام شروع کر دیا گیا۔ پھر جب عمارت اس حد تک پہنچی کہ جہاں حجر اسود کو نصب کیا جائے تو اس کے نصب کرنے کا سوال پیدا ہوا، تو قریش میں شدید اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سربراہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود رکھنے کا شرف اسے مل جائے، اس لیے جو ہے ان لوگوں میں جو ہے اختلاف ہو گیا۔ بالآخر جد و جہد کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کل جو سب سے پہلے داخل حرم ہو اسے حکم بنا کر اس جھگڑے کو ختم کیا جائے۔ وہ حجر اسود کے نصب کے بارے میں جو فیصلہ دے دے اس کی پابندی کرنا ہر ایک پر ضروری ہوگا۔
غرض جب صبح ہوئی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے، بنا بری کہ انہی کو حکم بنایا گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک مضبوط چادر لائی جائے اور اس میں حجر اسود کو رکھا جائے، اور اس گوشوں کو ہر قبیلے کا سردار پکڑ کر اسے اٹھائے اور مقام حجر تک لائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ پھر جب حجر اسود بیت اللہ کے قریب آ گیا تو حضور نے اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ حضور کی حکمت عملی سے فتنہ عظیم کا سدباب ہو گیا۔ تو یہ واقعہ ہم سب کے لیے بھی نصیحت ہے کہ جہاں پر قریش کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا تھا، ہر قوم قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف ہمیں ملے کہ ہم خانہ کعبہ میں جو ہے حجر اسود کو رکھیں، وہ سب الگ الگ چاہ رہے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھوں ہو، وہ چاہ رہے تھے ہمارے ہاتھوں ہو، اسی لیے اختلاف پیدا ہو گیا۔ اور ان لوگوں نے طے کیا کہ کل جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ فیصلہ جو سنائے گا اس فیصلے کو مان لیا جائے گا۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے تو یہ ہوا کہ اب ان کا فیصلہ ماننا ہے، پہلے سے طے ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی سے فتنے کو ختم کر دیا کہ ایک چادر منگائی، اس چادر میں حجر اسود کو رکھا اور کہا کہ ہر قوم اور قبیلے کا سردار ساتھ میں مل کر جو ہے اسے اٹھائے اور خانہ کعبہ کے قریب لائے۔ جب تک لوگ اکیلے اکیلے سوچ رہے تھے کہ یہ کام صرف ہم کریں، یہ کام صرف ہمیں موقع ملے، تب تک اختلاف ہوتا رہا۔ رسول اللہ نے ان سب کو موقع دے کر اختلاف کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں ہم کو یہ پیغام ملتا ہے، درس ملتا ہے کہ ہم بھی مل جل کر خدمت کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، دینی معاملات میں ساتھ دیں، سماجی معاملات میں ساتھ دیں، جو قوم اور فلاح کی بہبودی کے لیے کام ہو اس میں مل جل کر کام کریں۔ جب تک ہم یہ سوچیں گے کہ ہم یہ کام کریں، ہمارا کریڈٹ ہونا چاہیے، ہمارا نام ہونا چاہیے، تب تک قوم اور قبیلے میں، معاشرے میں اختلاف ہی اختلاف رہے گا۔ جہاں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ سب کو مل جل کر کام کرنا ہے، سب کا ساتھ لے کر کام کرنا ہے، سب کے ساتھ کام کرنا ہے، تو وہاں پر جو ہے بڑے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے یہی کام کیا کہ سب کو ملا کر کام کیا، کہ جہاں سچی خواہش تھی کہ ہمارے ہاتھوں ہو، وہیں رسول اللہ نے سب کو ملا دیا کہ ایک چادر میں جو ہے حجر اسود کو رکھا اور کہا سب لوگ مل کر اٹھائیں۔ اور اس کے بعد جب خانہ کعبہ قریب لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر رکھ دیا، اور سب خوش ہو گئے کہ ہم کو یہ شرف ملا۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جو اس کا بوسہ لے گا، جو اس کی زیارت کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ یہ جنت کا ایک عظیم پتھر ہے جو خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا ہے، آج بھی موجود ہے۔ حجاج کرام اس کو چومتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں، اور جو بھی اس کی زیارت کر رہا ہے یا کرے گا یا کر چکا ہے، سب کی گواہی حجر اسود جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دے گا۔ تو یہاں پر پانچواں سوال حجر اسود کے بارے میں بیان کریں۔ دعوت ذوالشیرہ اور اعلان رسالت و وزارت۔ یہ دعوت ذوالشیرہ جو ہے اسلام کی پہلی دعوت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ مبعوث برسالت ہوئے، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، قرآن کی آیتیں اترنا شروع ہوئیں، رسول اللہ تبلیغ کرنا شروع کیا، تو سب سے پہلی دعوت جو کی ہے وہ دعوت ذوالعشیرہ ہے۔ بعثت کے 3 سال تک آپ جو ہے نہایت رازداری اور پوشیدگی سے فرائض کی ادائیگی فرمائی ہے، اور اس کے بعد جب یہ سورہ شورى کی آیت نازل ہوئی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا دعوت کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ کھانے کا انتظام کرو اور لوگوں کو دعوت دو۔ لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے تھے تو ابو لہب نے لوگوں کو بہکا دیا کہ محمد جادوگر ہیں، تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ تھوڑے سے کھانے کو کتنا زیادہ کر دیا، اس کی بات نہ سنو۔ لوگ یہ سن کر چلے گئے، اور ایسا دوسرے دن بھی ہوا، پھر تیسرے دن بھی دعوت دی گئی، اور کھانے کے بعد جب نبی اللہ کچھ کہنا چاہتے تھے تو ابو لہب نے پھر کوشش کی، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ڈانٹ کر کہا کہ جو کچھ میرا بھتیجا کہنا چاہتا ہے اسے سنو، اور یہ کہہ کر مجمع کو ابو طالب نے روکا۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے خطاب کیا کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، تم میں سے کون ہے جو میرے کاموں میں مدد کرے، اور جو میرے کاموں میں مدد کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، جانشین ہوگا اور خلیفہ ہوگا۔ اس وقت سب لوگ موجود تھے، اس میں سے صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی مدد کروں گا۔ اس وقت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا جانشین ہے، اور یہ میرا خلیفہ ہے۔ تو دعوت ذوالعشیرہ جو قرابت داروں کو رسول اللہ نے دعوت دی تھی، اس میں کھانے کا اہتمام تھا، اور یہ دعوت کیوں دی گئی تھی؟ تاکہ پیغام پہنچاؤں۔ وانذر عشیرتک الاقربین جو آیت نازل ہوئی ہے، اس پہ اپنے رشتہ داروں کو میں حکم خدا سناؤں گا۔ اس کے لیے جو ہے مولا علی علیہ السلام کو لیا، انہوں نے سب کے گھر جا کے دعوت دی، اور کھانے کا انتظام مولا علی علیہ السلام نے کیا۔ یہ کام جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوا، اور جب رسول اللہ نے جو ہے سب کو کھانا کھلا دیا، اور کھانے کے بعد جب پیغام سنانا چاہ رہے تھے تو ابو لہب نے لوگوں کو بہکا دیا، اور بہکانے پہ کیا کہا کہ محمد جادوگر ہے۔ یہ ابو لہب کون تھا؟ یہ بھی رسول اللہ کا چچا لگتا ہے، اور جناب ابو طالب جو لوگوں کو روک کر رسول سے کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے بیان کریں، بیان جاری رکھیں، یہ کون تھے؟ یہ بھی رسول اللہ کے چچا تھے۔ ایک چچا کا کردار اچھا ہے تاریخ میں، دوسرے چچا کا کردار اچھا نہیں ہے۔ ایک نے رسول اللہ کے خلاف کام کیا ہے، دوسرے نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے، اور رسول اللہ کے مشن میں شامل رہے۔ رسول اللہ جو کام کرنا چاہتے تھے اس کام میں مددگار بنے ہیں، جہاں پرورش کی ہے، جہاں دیکھ بھال کی ہے، جہاں حفاظت کی ہے، جہاں کفار و مشرکین سے بچایا ہے، وہیں جناب ابو طالب نے رسول اللہ کو جو ہے ان کے مقصد میں جو ہے ان کا ساتھ دیا ہے، ان کے مقصد میں ساتھ بھی دیا ہے۔ تو دو چچا ہیں، دونوں کا کردار الگ ہے۔ ایک کا کردار لوگوں کو بہکانا تھا، دوسرے کا کردار لوگوں کو محمد کے راستے پہ لگانا تھا۔ تو جب کھانے کے بعد رسول اللہ نے کچھ کہنا چاہا تو ابو لہب نے جو ہے بہکایا اور کہا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ یہ جادوگر ہیں،
اور انہوں نے تھوڑے سے کھانے میں زیادہ کر دیا. تو جادوگر کہہ کے جو ہے قوم کو بہکا دیا. آج بھی اسی طریقے کے معاملے ہمارے سماج میں ہیں کہ اگر ہم کسی کی رسول اللہ کی نظر ہوگی. آج بھی اسی طریقے کا معاملہ ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے، سماج میں پایا جاتا ہے، قوم و قبیلے میں پایا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی کا بیان سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کا بیان نہیں سنو، کسی کی وعظ و نصیحت سنتے ہیں کہتے ہیں نہیں سنو. یہ کام تو بہکانے والے کرتے ہیں جو منع کرتے ہیں کہ ان کی نہ سنو ان کی سنو. تو یہی کام تو ابو لہب نے بھی کیا تھا کہ جب رسول اللہ کچھ کہنا چاہتے تھے، تبلیغ کرنا چاہتے تھے، وعظ و نصیحت کرنا چاہتے تھے، تو کہا یہ جادوگر ہیں اور تم نے دیکھا یہ کھانے کو جو ہے تھوڑے کھانے کو انہوں نے زیادہ کر دیا ہے. آج بھی ہم سب کے خلاف یہی پروپیگنڈا ہے کہ ان کے یہاں کھانا نہیں، یہ کھانے میں تھوک ملا دیتے ہیں، ان کا پانی نہیں پینا، یہ ایسا کر دیتے ہیں، ان کے یہاں جانا نہیں، ان کی مجلسوں میں نہیں جانا، اور تابوت نہیں دیکھنا، اور علم نہیں دیکھنا، اور تعزیہ نہیں دیکھنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو صدیوں پرانی ہیں، طریقے نئے نئے ہیں لیکن وہی سب پرانا معاملہ ہے. تو جب ابو لہب نے لوگوں کو بہکایا تو لوگ بہکائے میں آئے اور کھا پی کر چلے گئے اور رسول اللہ کا پیغام نہیں سنا. دوسرے دن بھی دعوت دی گئی، دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، سب کھا پی کر چلے گئے. تیسرے دن جب ایسا ہوا تو ابو طالب نے ڈانٹ کر کہا کہ جو میرا بھتیجا کہنا چاہتا ہے اسے سنو. اور جناب ابو طالب نے مجمع کو روکا اور رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ خطاب کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، تم میں سے کون ہے جو میرے کاموں میں میری مدد کرے؟ جو میرے کاموں میں میری مدد کرے گا وہی میرا وصی ہوگا، جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا. اس وقت سب موجود تھے لیکن کوئی نہیں تھا جو رسول اللہ کا ساتھ دیتا، لبیک کہتا، اپنی حاضری لگاتا، وعدہ کرتا. صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام تھے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں گا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، اے لوگو یہ یاد رکھو یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا خلیفہ ہے. تو یہ دعوت ذوالعشیرہ ہے جسے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اس سے نکلنے والے ہر نکات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. جسے دعوت ذوالعشیرہ یاد رہے گی وہ رسول کے بعد علی کو خلیفہ مانے گا، اور جسے دعوت ذوالعشیرہ یاد نہیں ہے وہ رسول کے بعد جو ہے اپنا خلیفہ بنائے گا. یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. رسول اللہ نے بھی اپنی مرضی سے نہیں بنایا، خدا کی مرضی سے علی کو خلیفہ بنایا. خلیفہ بنانا بندوں کا کام نہیں ہے، خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے. سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بناؤں گا خلیفہ. اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا ہے، امت نے نہیں بنایا تھا. علی کو خلیفہ جو رسول اللہ نے بنایا ہے، رسول نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا ہے، اللہ کے فرمان پر بنایا، اللہ کے حکم پر بنایا ہے. تو یہاں پر چھٹا سوال یہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ کے بارے میں بیان کریں. اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث مبارکہ پیش کی جا رہی ہے جس سے ہمیں نصیحت بھی ملے گی، درس بھی ملے گا، پیغام بھی ملے گا. کوشش کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی فرمان پہ چلیں، ان کی تعلیمات پہ چلیں، ان کی حدیث کو عمل کریں. پہلی حدیث حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب بیمار کی طرح ہو اور اللہ تعالیٰ طبیب کی طرح ہے، بس مریض کی صلاح اسی میں ہے جسے طبیب جانتا ہے اور اس کے لیے دستور دیتا ہے.
مریض کی صلاح اس میں نہیں ہے جسے مریض چاہتا ہے، اور جو کرتا ہے، لہذا خدا کے احکام کی پابندی کرو تاکہ کامیاب رہو۔ اس حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ تم سب مریض کی طرح ہو، بیمار کی طرح ہو، اور اللہ طبیب کی طرح، ڈاکٹر کی طرح ہے۔ ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس مریض کو کیا مرض ہے، اس کو کون سی دوا دی جائے گی، اس کو کون سا علاج کیا جائے گا، اس کو کون سا انجیکشن دیا جائے گا، اسے کون سا کیپسول دیا جائے گا۔ مریض تو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں دوا نہ دی جائے، ہمیں پرہیز نہ بتلایا جائے، لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس کی صحت کیسے صحیح ہوگی۔ تو رسول فرماتے ہیں تم سب بیمار کی طرح ہو، اللہ طبیب کی طرح، ڈاکٹر کی طرح۔ اللہ جانتا ہے کہ بندوں کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اسی لیے اللہ نے بندوں پر کچھ واجبات رکھے ہیں جنہیں کرنا ہی کرنا ہے، اور بندوں پر کچھ چیزیں حرام رکھی ہیں جنہیں چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ اگر ہم واجبات کو ادا کریں گے تو یعنی کہ ہم ڈاکٹر کے اس مشورے پہ چل رہے ہیں جس میں ہمیں شفا یابی ہے، جس میں ہماری صحت کی سلامتی ہے۔ اور اگر ہم جو ہے حرام کاموں میں ملوث رہیں گے تو گویا ہم جو ہے ڈاکٹر کی دوا پر عمل نہیں کر رہے ہیں، نقصان ہمارا ہوگا۔ رسول اللہ نے یہی مثال بیان فرمائی، تم سب بیمار کی طرح ہو اور اللہ ڈاکٹر کی طرح ہے۔ پس مریض کی اصطلاح اسی میں ہے جسے طبیب جانتا ہے، اس کے لیے دستور دیتا ہے۔ لہذا خدا کے احکام کی پابندی کرو تاکہ کامیاب رہو۔ اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رسول فرماتے ہیں خدا کے احکام کی پابندی کرو۔ خدا نے جو بھی ہم پر حکم لگایا ہے، چاہے وہ نماز کا حکم ہو، چاہے روزے کا حکم ہو، چاہے حج کا ہو، چاہے صلہ رحم کا ہو، چاہے اطاعت والدین کا ہو، چاہے بہترین معاشرے کی ترقی کے لیے ہو، اصلاح کے لیے ہو، چاہے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے لیے ہو، یہ سب احکام خدا وہ ہیں جس میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر ہم پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے تو اس میں ہماری کامیابی رہے گی، ہمارا معاشرہ کامیاب رہے گا، سکون رہے گا، خوشحال ماحول رہے گا۔ اور اگر ہم نے احکام خدا کی پابندی نہیں کی تو کامیاب نہیں ہونے والے۔ لہذا اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو ہم احکام خدا کی پابندی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کے احکام کی پابندی کرو تاکہ کامیاب رہو۔ دوسری حدیث، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس عالم میں صبح کرے کہ مسلمانوں کے امور کی فکر کا اہتمام نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح جو مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہو تو جو بھی اس کی آواز پر لبیک نہ کہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ ہم سب اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کی نگاہ میں مسلمان وہ ہے جو مسلمان کی مدد کرے، جو مسلمان کے بارے میں غور و فکر کرے، اس کی بہتری کے لیے کام کرے، اس کی تعلیم کے لیے کام کرے، اس کی کامیابی کے لیے کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس عالم میں صبح کرے کہ مسلمانوں کے بارے میں کوئی اہتمام نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو مسلمان مدد کے لیے پکار رہا ہے اس کی کوئی مدد نہ کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو ہم اپنی نگاہ میں تو مسلمان ہو سکتے ہیں، نبی کی نگاہ میں اگر مسلمان بننا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری حدیث، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں بدعتیں پھوٹ پڑیں تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، اور جو ایسا نہ کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ تو یہ حدیث بھی ہمارے لیے غور و فکر کی دعوت دینے والی ہے کہ جب امت میں بدعتیں پھوٹ پڑیں تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، اور جو عالم اپنے علم کو ظاہر نہیں کرے گا، تبلیغ دین نہیں کرے گا، امت
کی اصلاح نہیں کرے گا، بدعتوں کا مقابلہ نہیں کرے گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بچنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے علم کا اظہار کریں، اپنے علم کے ذریعے سے بدعتوں کے خلاف آواز اٹھائیں، ہم اپنے علم کے ذریعے سے قوم کی اصلاح کی بات کریں، لوگوں کو تعلیم دیں، حقیقی تعلیم دیں، دینی تعلیم دیں، دینی بیداری کے لیے کام کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علم کو ظاہر کریں، اور جو اپنے علم کو ظاہر نہیں کرے گا، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، دین کے بارے میں کتنی غلط فکریں رائج کی جا رہی ہیں، دین کے نام پہ کیا 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 جا رہا ہے، اگر ہم اس کا جواب نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب میری امت میں بدعتیں پھوٹ پڑیں اور عالم کی ذمہ داری ہے وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، جو اپنے علم کو ظاہر نہیں کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بچنے کے لیے اپنے علم کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنے علم کو جو ہے لوگوں تک پہنچانا چاہیے، تاکہ اصلاح قوم و معاشرہ ہو سکے اور دین کی صحیح خدمت ہو سکے، دین کی صحیح تعریف ہو سکے۔ چوتھی حدیث، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدتر وہ شخص ہے جو اپنی آخرت اپنی دنیا کے لیے بیچ دے، اور اس سے بھی بدتر وہ ہے جو اپنی آخرت دوسرے کی دنیا کے لیے بیچ دے۔ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے تو ہمیں یہیں کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، دنیا میں کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس دنیا کے بارے میں کہا گیا دنیا مزرع الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کچھ ہم کریں گے اس کی جزا و سزا آخرت میں ہمیں ملنے والی، یہاں جو کچھ بھی ہم بوئیں گے وہ ہمیں آخرت میں کاٹنا ہے، تو یہاں پر رہ کے ہمیں آخرت کے لیے کام کرنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے بدتر وہ ہے جو اپنی آخرت اپنی دنیا کے لیے بیچ دے، یعنی آخرت کے بارے میں کچھ سوچے نہیں، نماز کے بارے میں سوچے نہیں، روزے کے بارے میں سوچے نہیں، حج کے بارے میں سوچے نہیں، والدین کی خدمت کے بارے میں سوچے نہیں، صلہ رحم کے بارے میں سوچے ہی نہیں، اپنی دنیا میں پڑا ہوا ہے۔ ہم دنیا میں آئے تھے تاکہ آخرت کے لیے کام کریں، دنیا میں رہ کے نماز پڑھیں گے آخرت سنورے گی، دنیا میں رہ کے روزے دار رہیں گے آخرت سنورے گی، دنیا میں رہ کے والدین کی خدمت کریں گے آخرت کے لیے کام ہوگا، دنیا میں رہ کے صلہ رحمی اختیار کریں گے آخرت کے لیے کام ہوگا۔ تو نبی فرماتے ہیں سب سے بدتر وہ شخص ہے جو اپنی آخرت اپنی دنیا کے لیے بیچ دے، اور اس سے بدتر وہ ہے جو اپنی آخرت دوسروں کی دنیا کے لیے بیچ دے۔ ایک تو اپنی دنیا بھی اس نے بیچ دی ہے، دوسروں کی دنیا بھی بیچ رہا ہے۔ پانچویں حدیث، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا جب علماء کی پہچان اچھے لباس سے ہوگی، قرآن کی پہچان خوش خوانی سے ہوگی، خدا کی عبادت صرف رمضان المبارک میں ہوگی، اور جب ایسا زمانہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ میری امت پر ایسے بادشاہ کو مسلط کر دے گا جس کے پاس نہ علم ہوگا، نہ حلم ہوگا، اور نہ رحم ہوگا۔ تو کہیں ایسا زمانہ تو نہیں ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا فرمایا رسول نے؟ میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا جب علماء کی پہچان اچھے لباس سے ہوگی، قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے اس سے پہچان ہوگی، قاری قرآن اچھا ہے، وہ قرآن پر عمل کر رہا یا نہیں کر رہا ہے، قرآن کی تعلیمات کو پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بس قرأت اچھی ہے، زبان اچھی ہے، لہن اچھا ہے، لباس اچھا ہے۔ جب ایسا زمانہ آ جائے تو اللہ سزا یہ دے گا کہ اس میری امت پر ایسے بادشاہ کو مسلط کر دے گا جس کے پاس نہ علم ہوگا، نہ حلم ہوگا، نہ رحم ہوگا، اور آج حکومتیں ایسے ہی نظر آ رہی ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم
لباس سے کسی کو نہ پہچانے کہ یہ عالم ہے یا عام انسان ہے، بلکہ علم کے ذریعے سے معرفت حاصل کریں، قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے معرفت حاصل کریں، عبادت ہمیشہ کریں، فقط رمضان مبارک میں نہ ہو، اللہ نے جو کچھ بھی واجب کیا ہے اس کو وقت پر بجا لائیں۔ تو یہ آج کا مختصر سا درس تھا، اس میں آج 7واں سوال بھی کہ حدیث رسول میں سے 2 حدیث بیان کریں۔ یہ آج کا مختصر سا درس تھا جو آپ تمام خواران کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ درس ہم سب کے لیے باعث نصیحت ہوگا اور باعث عبرت ہوگا، اور انشاءاللہ اس درس پر عمل کیا جائے گا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس درس کو بھی شیئر کیا جائے گا تاکہ ہم بھی دیندار رہیں اور دینی ماحول جو ہے زمانے میں رائج کریں، دینی پیغام کو عام کریں، دین کے کام آئیں اور دین داری کا جذبہ برقرار رہے۔ خدا ہم سب کی خدمتوں کو قبول کرے اور اس کا بہترین سے بہترین ہم سب کو اجر میسر کرے۔ جو سوال کیے گئے ہیں ان سوالوں کے جواب لکھ کر ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر بھیجیں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رہیں، خوشحال رہیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔